نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں آج ہمارا سیکنڈ سیشن ہے۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا، اور ابھی ہم ان کے ساتھ ہجرت مدینہ کر کے مدینہ پہنچے، اور آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ مدینہ میں پھر جا کے مسلمانوں نے کیسے کامیابی حاصل کی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی لائف کیسے گزاری، اور ان کا اسلام میں کیا کنٹریبیوشن ہے، جس سے پھر ہم اپنے لیے پوائنٹس آف ایکشن اور لیسن لرن کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کرنے کے کام کیا ہیں۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے پاک باز، باعفت اور بلند اخلاق کے حامل تھے۔ جوانی میں آپ اپنی دیانت، راست بازی، امانت اور حسن اخلاق کے باعث نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اعلیٰ کردار، ملنسار اور وعدے کے پکے تھے۔ مقدمات کے تصفیہ کے وقت اکثر آپ سے رجوع کیا جاتا۔ زمانہ جاہلیت میں خون بہا کی رقم انہی کے پاس جمع کی جاتی، اور اگر وہ رقم کسی اور شخص کے پاس جمع کی جاتی تو قریش اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ قریش کے بت پرستانہ عقائد سے آپ رضی اللہ عنہ نفرت کرتے، اور ان تمام مشرکانہ رسوم سے بھی آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے جن میں دیگر اہل مکہ مبتلا تھے۔ مشہور ہسٹورین T.W. آرنلڈ نے بھی ان کی تعریف کی، اور وہ کہتے ہیں "He was a wealthy merchant, much respected by his fellow citizens." وہ ایک امیر تاجر تھے، با اصول، خوددار، باوقار انسان، جو اپنی ذہانت، قابلیت جیسی خوبیوں کی بنا پر اپنے ہم وطنوں میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ حضرت عمر نے ان کے ایمان کی تعریف فرمائی، اور جلال الدین سیوطی نے اپنی تصنیف تاریخ الخلفاء میں بہقی کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول تحریر کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اہلیان زمین اور حضرت ابوبکر کے ایمان کا وزن کیا جائے تو آپ کے ایمان کا پلہ جھک جائے گا، یعنی کہ ایک طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایمان، اور دوسری طرف پوری زمین پہ جتنے مومنین ہیں ان سب کا ایمان اکٹھا کیا جائے تو حضرت ابوبکر کا ایمان ان سب پہ بھاری ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صدیق لقب ملا کب؟ جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل راتوں رات آسمانوں پر لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی شرف ملاقات بخشا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے لوٹے اور مکہ والوں کو اس کے بارے میں بتایا تو کفار ہنستے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، ابوبکر کچھ سنتے ہو؟ تمہارا ساتھی کیا کہتا ہے؟ حضرت ابوبکر نے پوچھا، کیا؟ تو کفار بولے، وہ کہتا ہے راتوں رات آسمانوں کی سیر کر آیا ہے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بذات خود اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ملے تھے، اور نہ ہی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، لیکن کفار کی باتیں سن کر کہا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں تو یہ سچ ہے، ایسا ہوا ہی ہوگا۔ یوں واقعہ معراج پر حضرت ابوبکر نے
فوراً رسول اللہ کی تصدیق کی اور ان کو لقب صدیق عطا ہوا۔ صدیق وہ ہوتا ہے جس کے ظاہر و باطن میں ذرا سا بھی جھوٹ نہ ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہو، اور حضرت ابوبکر منعن ایسے ہی تھے۔ اللہ کی خشیت بہت زیادہ تھی، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رات رات بھر نمازیں پڑھتے اور اکثر روزے رکھتے، خصوصاً گرمی کے موسم میں روزے رکھتے۔ خشوع و خضوع کا یہ علم تھا کہ نماز میں لکڑی کی طرح بے حس و حرکت نظر آتے، فلی فوکسڈ۔ کتنی اچھی نمازیں پڑھتے تھے کہ پورا دھیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اور کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ رکعت اس قدر طاری ہوتی کہ روتے روتے ہچکی بن جاتی۔ خوف محشر کے سبب دنیا کا ذرہ ذرہ ان کے لیے باعث عبرت تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روتے کہ آس پاس کے تمام لوگ جمع ہو جاتے، اور رقت قلب کے باعث وہ بار بار سرد آہ کھینچتے، حتیٰ کہ لوگ آپ کو اواہم منیب کہنے لگے۔ اور تقویٰ کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص آپ کو کسی نامعلوم راستے سے لے چلا اور بولا، اس راہ میں ایسے آوارہ بدماش لوگ رہتے ہیں کہ اس طرف سے گزرنے میں حیا آتی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ واپس لوٹ آئے اور کہا، میں ایسے شرمناک راستے سے نہیں جا سکتا۔ اس راستے سے گزرنا بھی پسند نہیں کیا جہاں پر اچھے لوگ نہیں رہتے تھے۔ اپنی اولاد کی تربیت پر خاص فوکس کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک روز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا بول رہی تھی تو ان کی بلند آواز سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اندر آ گئے اور ان کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے۔ تب وہ وہاں سے چلے گئے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ڈیفینڈ کیا، لیکن حضرت ابوبکر اگرچہ ان کی شادی کر چکے تھے لیکن تربیت کی خاطر فوراً روکنے کے لیے اندر آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات کی جائے۔ تو بہرحال جو بیویاں ہوتی ہیں وہ تھوڑی بہت بات تو کر ہی لیتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے۔ پھر شفقت، بچوں پر بہت شفقت فرماتے تھے۔ حضرت ابوبکر اپنے پرائے تمام بچوں سے محبت کرتے، بچے بھی ان سے بہت مانوس تھے، اور جب وہ محلہ میں نکلتے تو بچے ان سے لپٹ جاتے۔ آپ ہر ایک سے پیار کرتے، کسی کو گود میں اٹھا لیتے، کسی کو چومتے اور کسی کو کندھے پر بٹھا لیتے۔ مجاہدین جہاد کے لیے روانہ ہوتے اور ان کے بچے روتے تو ان کو سختی سے تاکید کرتے کہ بچوں کو نہ ماریں، یعنی کہ مجاہدین کے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے۔ غزوہ احد کے بعد ایک صحابی نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لیٹے تھے اور ایک بچی کو اپنے سینے پہ بٹھایا ہوا تھا، نہایت محبت سے اس کو چومتے اور پیار کرتے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو فرمایا، یہ شہید احد سعد بن ربیع انصاری کی بیٹی ہے، جس نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور کوالٹیز تھیں۔ خدمت خلق کرنے والے تھے، اس سے خاص لطف حاصل ہوتا، لہٰذا اکثر محلے والوں کے کام خود کر دیتے، بیماروں کی تیمارداری فرماتے، اپنے ہاتھ سے ضعیف اور ناتواں کی خدمت انجام دیتے۔ اور وہ مشہور واقعہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اطراف مدینہ میں ایک ضعیف اور نابینا عورت رہتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روز صبح اس کے جھونپڑے میں جاتے تاکہ اس کی خدمت کر سکیں، لیکن وہ دیکھتے کہ کوئی شخص ان سے پہلے ہی یہ ثواب حاصل کر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ بہت صبح سویرے آئے تو دیکھا کہ خلیفہ اول یعنی حضرت ابوبکر اس ضعیفہ کی خدمت سے فارغ ہو کر جھونپڑے سے باہر نکل رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا، قسم ہے اے خلیفہ رسول، کیا روز آپ ہی سبقت لے جاتے ہیں؟ تو خدمت خلق کی طرح انفاق سبیل اللہ بھی ان کی سرشت میں شامل تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے بے انتہا مالی خدمات انجام دی۔ مکہ میں جب غلام اور بے بس لوگ اسلام لاتے تو ان کے کافر مالک ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھاتے،
آپ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے بے تحاشا دولت خرچ کر کے کئی مسلمان غلاموں اور لونڈیوں کو ان کے مالکوں سے خرید کر آزاد کیا۔ ان میں بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ، نذیرہ، نہدیہ، جاریہ، بنی محمل اور بنت نہدیہ وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت ابوبکر کے والد قحافہ رضی اللہ عنہ نے جب ان غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کروانے میں اس طرح دولت لٹاتے دیکھا تو کہا، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تم جن لوگوں کو آزاد کرانے پر پیسہ خرچ کر رہے ہو وہ بہت کمزور ہیں۔ اگر تم طاقتور نوجوانوں کو آزاد کراتے تو ضرورت کے وقت وہ تمہارے کام آتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے غریبوں کو اپنے کسی فائدے کے لیے خرید کر آزاد نہیں کیا، بلکہ یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، وہی اس کا بدلہ دے گا۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں اور بہت ساری خوبیاں تھیں۔ زہد بہت زیادہ تھا۔ زہد کا مطلب ہے دنیا سے بے رغبتی۔ مکہ کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نے کیسا رنگ چڑھایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو گئے۔ امارت اور دنیاوی عہدے پسند نہ تھے، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محرم خاص یعنی کہ رازدان رسول تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح و شام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے۔ مدینہ منورہ میں بھی ان کو اکثر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دیر تک اہم امور پر بات چیت کرنے کے لیے رکنا پڑتا۔ حضرت عمر سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر حضرت ابوبکر سے مسلمانوں کے معاملات میں مشورہ کرتے اور ان کی رازداری اور خلوص پر اس قدر اعتماد تھا کہ پوشیدہ سے پوشیدہ بات بھی آپ کو بتا دیتے۔ ہجرت جیسے اہم معاملہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہی شریک راز رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ گوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ گوش کہتے ہیں کان کو، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اطاعت کا پیکر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین کا خاص خیال رکھتے۔ آپ کی غذا نہایت سادہ اور عام تھی۔ عام کپڑے استعمال فرماتے، دسترخوان بھی پرتکلف نہ تھا۔ حضرت ابوبکر کی اولاد میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عبداللہ بن ابی بکر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر، اور حضرت اسماء جن کے بارے میں لاسٹ سیشن میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے غار ثور جب جانے لگے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر، تو کھانا اپنے آزار میں باندھ کے دیا تھا، آزار باندھنے، اور اس وجہ سے انہیں ایک خاص لقب بھی ملا۔ ہجرت نبوی کے وقت ان کی عمر 27 سال تھی، اور اسلام لانے والوں میں آپ کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے، اور 18ویں نمبر پر آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا نکاح حضرت زبیر بن عوام سے ہوا جو کہ اصحاب مبشرہ میں سے ہیں، اور حضرت زبیر حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کے وقت حضرت اسماء پریگننٹ تھیں۔ قباء کے مقام پر آپ نے عبداللہ بن زبیر کو جنم دیا۔ اس لحاظ سے حضرت عبداللہ بن زبیر مدینہ کے مہاجر مسلمانوں کے 9 مولود اول تھے، یعنی کہ سب سے پہلے ہجرت کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ حضرت اسماء کا تھا، اور ان کا نام عبداللہ بن زبیر رکھا۔
اس سے پہلے یہود نے مدینہ میں مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر کے ان کا سلسلہ نسل منقطع کر دیا ہے، کٹ آف کر دیا، اب ان کا نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر کی پیدائش کی خبر سنتے ہی سب مسلمانوں نے اس قدر بلند آواز سے تکبیر پڑھی کہ گرد و نواح کی پہاڑیاں گونج اٹھیں اور گویا کہ بے پایاں مسرت کی ایک لہر تھی جو تمام مسلمانوں میں دوڑ گئی۔ اور ایک اور ان کی بیٹی ہیں ام کلثوم، ان کا نام ہے۔ تو 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے، ماشاءاللہ تمام اولاد بھی صحابی کے رتبے پہ فائز ہوئی، خود بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، نیکیوں میں پہل کرنے والے اور سبقت کرنے والے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر پڑھا کر فارغ ہوئے، پوچھا آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا تو معاملہ یہ ہے کہ میں نے رات روزہ نہ رکھنے کا ارادہ کیا اور اب میں روزے سے نہیں ہوں۔ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے روزہ رکھنے کی نیت رات میں ہی کر لی تھی اور اب میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کس نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے اور ابھی اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں، تو بیمار پرسی کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، مجھے پتہ چلا کہ بھائی عبد الرحمن بن عوف بیمار ہیں، تو میں راستے میں ادھر سے گزرتا ہوا عیادت کر کے مسجد آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کس نے صدقہ کیا؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو آپ کے ساتھ تھے، صدقہ کیسے کرتے؟ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسجد آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سائل کچھ مانگ رہا تھا۔ عبد الرحمن کے لڑکے کے پاس روٹی کا ٹکڑا تھا تو وہ میں نے لے کے سائل کو دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو لمبی آہ بھری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور کوئی ایسی بات کہی کہ جس سے وہ بھی خوش ہو گئے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے، اسے جنت کے دروازوں سے آواز دی جاتی ہے کہ اللہ کے بندے یہ خیر ہے، بھلائی ہے۔ جو نمازی ہوتا ہے اسے نماز والے دروازے سے پکارا جاتا ہے، جو مجاہد ہوتا ہے اسے جہاد والے دروازے سے آواز دی جاتی ہے، جو روزہ دار ہوتا ہے اسے باب الریان سے آواز دی جاتی ہے، جو صدقہ اور خیرات کرنے والا ہوتا ہے اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، اور مجھے توقع ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے اے ابوبکر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم عتیق ہو، یعنی کہ اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد کیے ہوئے۔ اس دن سے ان کا نام عتیق ہو گیا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک اور فضیلت بھی جو کہ بہت زیادہ ان کا مقام مرتبہ بلند کرتی ہے، وہ یہ کہ فتح مکہ کے بعد جو مسلمانوں نے پہلا حج کیا تھا، اس حج کے امیر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ پہلا حج مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں کیا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں گیا تھا ڈیلیگیشن حج کے لیے۔ اس سال مشرکین نے اپنے طریقے پہ حج کیا تھا اور مسلمانوں نے اپنے طریقے پہ حج کیا تھا۔ اس سے نیکسٹ ایئر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تشریف لے گئے تھے اور حج صرف اسلامک طریقے پر ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر کا مقام اور مرتبہ ان کے علم و فضل کی وجہ سے بھی بہت بلند ہے۔ حضرت ابوبکر علم الانصاب کے ماہر تھے، علم تفسیر، تعبیر رؤیا یعنی کہ خوابوں کی تعبیر اور تقریر و خطابت کے ماہر تھے۔ ذوق سخن بھی بہت اچھا رکھتے تھے، اصول اجتہاد بھی فرما لیتے تھے، قیاسی مسائل سے خوف رکھتے تھے، اپنے پاس سے کچھ قیاس نہ کرتے کہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے۔ قیاسی مسائل یا نصوص قرآنی میں اپنی رائے دینے سے احتراز برتتے اور فرماتے، اگر میں اللہ کی کتاب میں یا نامعلوم مسائل میں خواہ مخواہ رائے دوں تو کون سی زمین میرا بار اٹھائے گی اور کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا۔ نامعلوم مسائل میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی خائف نہ تھا، یعنی کہ بہت خوف رکھتے تھے اللہ کا، تاہم ضرورت کے وقت قیاس سے کام لینے پر مجبور ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایک ایسا ہی مقدمہ پیش ہوا جس کے لیے نہ ہی قرآن میں کوئی حکم ملتا تھا نہ ہی حدیث میں، تو مجبوراً قیاس سے کام لیا، ساتھ ہی فرمایا، یہ میری رائے اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تو میری طرف سے ہے اور میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اور بہت فہم و فراست کے مالک تھے۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ایک روز خطبہ فرمایا اور کہا، اللہ نے اپنے بندے کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا تھا، بندے نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہماری جان قربان۔ صحابہ حیران ہوئے کہ یہ رونے کی کون سی بات تھی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابوبکر کے فہم و فراست پر حیرانی ہوئی، کیونکہ جو بات وہ اس وقت سمجھ گئے تھے ہم میں سے کوئی نہ جان سکا۔ حضرت ابوبکر ہم سب میں سے زیادہ علم والے تھے۔ اسی فہم و فراست کی وجہ سے اس زمانے میں تصدیق کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی ماننے پر تیار نہیں تھا، اور پھر صدیق کہلائے، یار غار کہلائے، اور مدینہ میں جب پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہاں پر کیا کام کیے، اب ہم مدنی لائف کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا۔ مدینہ پہنچتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے زمین خریدی۔ 2 یتیم لڑکوں کی زمین تھی، سہل اور سہیل، 2 بھائی تھے، یتیم لڑکے تھے، ان سے تعمیر مسجد کے لیے زمین لی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس زمین کی قیمت ادا کی، جو کہ 10 دینار یا 4.25 تولے سونے کے برابر تھی۔ سوچیں کہ اپنا مال کہاں پہ لگا کے گئے۔ آج بھی اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس مسجد میں ایک نماز کا اجر کتنا زیادہ ہے، 1000 نماز کے برابر۔ تو کتنا اجر سمیٹا۔ ہم اپنا مال کہاں لگاتے ہیں، ہماری پریفرنسز کیا ہیں۔ پھر اس مسجد کی تعمیر میں آپ نے رضاکارانہ طور پر نوجوانوں کے دوش بدوش کام کیا اور اپنی دنیا اور آخرت کے لیے نفع بخش سودا کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جانی اور مالی دونوں قربانیاں اس مسجد کی بنیادوں میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، اور حضرت ابوبکر کی مواخات حضرت حارثہ بن زہیر سے کی، جو مدینہ کے ایک معزز آدمی تھے۔ مدینہ میں تسلی بخش حالات قائم ہونے کے 6 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع کو اپنے اہل و عیال لانے کے لیے مکہ بھیجا۔ حضرت ابوبکر نے بھی ان کے ہمراہ عبداللہ بن اریکت کو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے نام خط دے کر بھیجا
کہ وہ بھی اپنی والدہ ام رومان اور اپنی بہنوں حضرت اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کو لے کر مدینہ آ جائیں۔ اس طرح آپ کے اہل و عیال بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ اب اہل و عیال بھی مدینہ پہنچ گئے اور خود تو پہلے ہی پہنچ چکے تھے، تو ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ اپنی دلہن کو اپنے گھر کیوں نہیں لے آتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس مہر کی رقم نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ رقم بحیثیت ایک دوست کے دی اور اپنی بیٹی کی رخصتی کی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ دو فیملیز ویٹ کرتی رہیں کہ دوسری فیملی اسٹیبلش ہو جائے پھر کرے۔ اس فیملی میں جہاں ہم نے اپنے بچے کا بچی کا رشتہ طے کیا ہے اس کو ہم ہیلپ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو خود رقم دی اور اپنی بیٹی کی رخصتی کی، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بننے کا شرف بھی حاصل کیا۔ ابتدا میں مدینہ کی آب و ہوا مہاجرین کو راس نہیں آئی، خصوصاً حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایسے شدید بخار میں مبتلا ہوئے کہ زندگی سے مایوس ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور کہا کہ اے اللہ تو مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اپنا گھر بار چھوڑ کے ایک نئی جگہ پہ آ جانا اور جہاں پہ آپ کا کچھ بھی نہ ہو وہاں پہ رہنا، اور پھر اس طرح وہ آب و ہوا بھی آپ کو سوٹ نہ کرے تو کتنا مشکل کام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا کی کہ اے اللہ تو مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اس کی آب و ہوا کو صحت بخش کر دے، اس کی ساہ اور مد میں برکت دے اور اس کے بخار کو جحفہ کی طرف منتقل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ شفا یاب ہو گئے۔ مدینہ کی آب و ہوا بھی مہاجرین کے لیے بہتر ہو گئی، اور آپ نے اطراف مدینہ اور بحرین میں جائیداد خریدی، اور فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خیبر میں سے بھی حصہ دیا۔ مدینہ میں اور جو امپورٹنٹ واقعات پیش آئے ان میں سب سے پہلے جنگ بدر ہے۔ اہل مکہ کو اس چیز کا غم تھا، اس چیز کا دکھ تھا کہ مسلمان وہاں جا کے سیٹل ہو گئے ہیں اور اب آرام اور سکون سے اپنی زندگی گزارنے لگے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی ایسے تھریٹس آتے رہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ان کا ایک قافلہ گیا ہوا تھا شام کی طرف تجارت کی غرض سے، وہ بھی واپس آ رہا تھا، تو ان ساری وجوہات کی بنا پہ جنگ بدر جو ہے وہ پیش آئی۔ جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ پھیلائے اور اپنے رب سے دعا کرنے لگے، جس کا مفہوم تھا کہ اے اللہ میرے ساتھ تو نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ پورا کر دے۔ اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر اہل اسلام تو نے ختم کر دیے تو پھر کبھی تیری زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از حد عجز و انکساری کے ساتھ دیر تک دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں سے چادر گر گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے چادر اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر واپس ڈال دی۔ پھر پیچھے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور عرض کیا، حسبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ کافی ہے، آپ اپنے رب کے آگے بہت آپ نے آہوزاری کر لی ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ قمر کی آیت 45 پڑھتے ہوئے اٹھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب وہ جتھا شکست کھا جائے گا اور وہ پیٹھ پھیر لیں گے۔ تو خواہ دین اسلام کا ابتدائی دور تھا یا کمزور دور،
मदनी ज़िंदगी के मारकातुल आरा शब रोज़ आप रज़ी अल्लाह अन्हु हर दौर और हर मुहिम में सच्ची जान निसारी के साथ अपने दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना खड़े रहे। बदर के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने वालों में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पेश थे और इस ग़ज़वा में आपके बेटे अब्दुर्रहमान कुफ़ार की जानिब से लड़ने के लिए आए थे। उन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। अब्दुर्रहमान हज़रत आयशा के सगे भाई थे। बाद में जब वो मुसलमान हुए तो उन्होंने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, आप जंग बदर में कई मरतबा मेरी तलवार की ज़द में आए मगर मैं आपको बचा गया। ये सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर तुम मेरी तलवार की ज़द में आते तो मैं कभी तुम्हें ना बचाता। ये था हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के आगे हर मोहब्बत हीच थी और इसलिए कोई भी कुर्बानी करने से दरेग ना करते। ग़ज़वा बदर के बाद ग़ज़वा बनु मुस्तलिक का ज़िक्र करना मैं चाहूँगी कि बड़ा ज़रूरी है आपके साथ शेयर करूँ। 6 हिजरी में ग़ज़वा बनु मुस्तलिक पेश आया और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भी इस मार्के में शामिल थे। इस दौरान और भी बहुत से ग़ज़वात और सराया हुए, लेकिन हम ग़ज़वा बनु मुस्तलिक के बारे में पढ़ेंगे। इस सफ़र में एक रात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हार गिर गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को पड़ाव डालने का हुक्म दिया और ख़ुद हज़रत आयशा के ज़ानों पर सर रख कर सो गए। सहाबा किराम वज़ू के पानी की तलाश में फैल गए, लेकिन दूर दूर तक पानी का नामो निशान ना मिला। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से से हज़रत आयशा को आकर घूरते और लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल ना डालने की खातिर मुंह से कुछ ना बोलते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि बिल आखिर फ़जर की नमाज का वक्त हो गया और पानी ना मिला तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने गुस्से से मेरी पसलियों में उंगलियों से कचूके लगाए, लेकिन मैं तकलीफ़ के बावजूद हिली नहीं ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद ख़राब ना हो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे तो मुस्कुराए और कौम को आयात तयम्मुम की खुशखबरी सुनाई। तो हज़रत उसैद बिन हुज़ैर ने फरमाया, ए आले अबू बकर, ये तुम्हारी पहली बरकत तो नहीं। यानी कि हज़रत अबू बकर की बेटी हज़रत आयशा की एक मिस्टेक कह लें या उन केयरलेसनेस कह लें, जो हार लेके गई थी वो गुम गया, फिर उसके लिए परेशान हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा लश्कर वहाँ पे रुकवा दिया। फिर हुआ क्या, इसके बाद जब काफ़िला कूच करने लगा तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हार जो गुम हो गया था, ऊँट के नीचे दबा हुआ था, वहाँ से मिल गया। तो हमें अल्लाह ताला ने कितना एक आसानी वाला हुक्म दे दिया तयम्मुम का कि पानी नहीं है तो तयम्मुम करो और नमाज़ पढ़ लो। फिर सुलह हुदैबिया के मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराइत कबूल कर ली जो कि अमूमी तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिखाई देती थी, सहाबा किराम इस बात पर बहुत रंजीदा और मुस्तरिब हो गए। बज़ाहिर ऐसे लगता था कि मुसलमानों ने दबाव में आकर सुलह कर ली है, लेकिन हज़रत उमर बज़ाहिर तो यूँ दिखाई देता था कि दबाव में आकर सुलह कर ली है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी इसी कश्मकश का शिकार हुए और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए। मगर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से बोलते हैं और अल्लाह ही के हुक्म से मामलात करते हैं, लिहाजा वो जो भी कहते हैं इनकी अताअत करो। इस तरह उन्होंने सुलह हुदैबिया के मौके पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले की तायीद और तस्दीक करके साबित कर दिया कि आप वाकई लक़ब सिद्दीक़ के अहल थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त
جو کہ یقیناً مسلمانوں کے لیے بہت ہی آزمائش کا وقت تھا، کڑا وقت تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو رول پلے کیا بہت ہی زبردست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند روز پہلے مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام گھروں کے دروازے بند کروا دیے تھے سوائے حضرت ابوبکر کے۔ آپ کی فضیلت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتا ہے کہ مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دو سوائے ابوبکر کے دروازے کے۔ اور آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بیمار ہو گئے اور امامت نہ کرا سکے تو حکم دیا کہ ان کی جگہ حضرت ابوبکر امامت کرائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت ابوبکر امامت کروا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ اٹھا کر دیکھا اور مسکرائے، کیونکہ صحابہ کرام کا نماز میں نظم و ضبط کا وہی عالم نظر آیا جیسے ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو گئے اور پردہ چھوڑ دیا۔ ایک روز حسب معمول حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے منع فرما دیا اور خود ان کے داہنے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں امامت کا منصب سونپا۔ رحلت کا وقت قریب آیا جب تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بظاہر بہتر ہو گئی۔ لہٰذا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اجازت لے کر اپنی بیوی کے گھر جو کہ مقام سخت پر تھا وہاں چلے گئے، جو مدینہ منورہ سے تھوڑا سا دور ہے۔ مگر جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر ملی تو فوراً واپس مدینہ آئے۔ تمام مسلمان شدید پریشانی کی عالم میں تھے۔ امت مسلمہ کے لیے یہ شدید صدمہ تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے وہ مدینہ کا تاریک ترین دن تھا۔ ہر کوئی غم اور صدمے سے نڈھال تھا۔ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی شاق گزر رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے المیہ سے امت بکھرنے کے دہانے پر تھی۔ اسی پریشانی اور شدید دکھ کے عالم میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دوست کی جدائی کے غم سے چور حضرت عائشہ کے حجرہ میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دے کر رو پڑے۔ سچے رفیق کی جدائی کی تلخ حقیقت نے رقیق القلب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مزید دل گرفتہ کر دیا۔ کچھ دیر بعد جب ذرا سنبھلے تو بولے، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں بھی طیب تھے اور مرنے کے بعد بھی طیب ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی بھی دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ موت تو وہی تھی جو آپ کو آ گئی، اس کے بعد پھر کبھی بھی آپ کو موت نہ آئے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر چادر ڈال کر حجرے سے باہر آ گئے۔ مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے، جس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر گئے ہیں میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے کسی میں ان کو سمجھانے کی ہمت نہ تھی۔ ایسے میں شدید دکھ کے باوجود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے اوسان بحال رکھے اور حضرت عمر سے فرمایا، عمر بیٹھ جاؤ، مگر وہ نہ بیٹھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کو چھوڑ کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوجتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کو پوجتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے
اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت 144 تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول کے سوا کچھ نہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، کیا بھلا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی دونوں ایڑیوں پر پلٹ جاؤ گے، اور جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پلٹ جائے گا تو وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ دے سکے گا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس تلخ حقیقت کو قبول کر لیا، تلوار ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور وہ نیم بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی فہم و فراست اور عقل مندی سے ان حالات کو نہ سنبھالتے تو مسلمان شدید انتشار کا شکار ہو جاتے، امت کو انتشار سے بچانے کے لیے چٹان کی طرح مضبوطی سے جم گئے، حالانکہ دل شدید غم میں مبتلا تھا۔ پھر سب سے نازک مرحلہ اس وقت پیدا ہوا جو کہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا، اور وہ مسئلہ تھا مسئلہ خلافت، کہ اب خلیفہ کون بنے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو نہایت خوش اسلوبی سے سنبھالا۔ ثقیفہ بنو سعدہ میں انصار اور مہاجرین میں شدت سے یہ تنازع ہوا کہ خلیفہ کون بنے گا، اور قریب تھا کہ یہ بحث جھگڑے میں بدل جاتی، مگر جو ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات آئی، وہ فوراً چند اکابر صحابہ کرام کے ہمراہ وہاں پہنچے اور نہایت نرمی سے انصار کو سمجھایا کہ عرب قبائل قریش کے علاوہ کسی اور کی خلافت قبول نہیں کریں گے، اور یہ کہ ایمان میں پہل کرنے کی وجہ سے بھی مہاجرین ہی میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے۔ ان کی بات چونکہ مدلل تھی، لاجیکل تھی اور حقیقت پر مبنی تھی، لہٰذا انصار رضامند ہو گئے، اور یوں حضرت ابو بکر نے نہایت حکمت اور دانشمندی سے کام لیتے ہوئے امت سے ایک انتہائی مشکل وقت ٹالا اور امت کو تفرقے سے بچا لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ عمر ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور پھر جس راستے پر عمر ہو شیطان وہاں سے ہٹ کر دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے۔ اور یہ ابو عبیدہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ امین الامت ہیں، اب ان دونوں میں سے جسے چاہو خلیفہ قبول کر لو، یعنی کہ دو نام پیش کر دیے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا، آپ کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری وقت میں امامت کا منصب سونپ کر گئے، اور ہم سب میں سے آپ ہی کو وہ پسند کرتے تھے، اس لیے ہم تو آپ ہی کو خلیفہ مانتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر حضرت ابو عبیدہ نے بھی تقریباً انہی الفاظ میں حضرت ابو بکر کی تعریف کی اور فرمایا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ غار میں رہنے کا شرف ملا، آپ کو ہی اپنے آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کرانے کا کہا تھا، لہٰذا ہم تو آپ کی بیعت ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کی بیعت کے بعد لوگ جوک در جوک حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، یوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ عبدالعزیز اس واقعے کو یوں لکھتے ہیں، عظیم انسان آئے اور آسمان پہ ستاروں کی طرح ابھرے، حالات کا دھارا بدل کر ہیرو کی طرح جان دی، اور انسانیت کی ہدایت کے لیے زمانے میں انمٹ نقوش چھوڑ گئے۔ ایسی ہی ایک عظیم ہستی خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھی، جو دنیا کے اسٹیج پر پہلے خلیفہ بن کر چلے۔ انگلش میں ان کی سٹیٹمنٹ ہے، ابو بکر the caliph was first of the caliphs to walk on the stage of world's history۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد جو پہلا خطبہ دیا وہ قابل ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگو، اللہ کی قسم، میرے دل میں کبھی بھی خلافت کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، اور نہ ہی میں نے کبھی اعلانیہ یا خفیہ اللہ سے اس کے لیے دعا کی ہے، لیکن اس خدشہ کے پیش نظر کہ کہیں مسلمانوں میں فتنہ برپا نہ ہو جائے، میں اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ بوجھ سمجھتے تھے، کرسیوں کے لیے لڑتے نہیں تھے۔ پھر فرمایا، لوگوں، میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تمہاری جماعت میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر کجروی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ تمہارا ضعیف بھی میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ میں دوسروں سے اس کا حق اس کو نہ دلا دوں، اور تمہارا قوی فرد بھی میرے نزدیک ضعیف ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق حاصل نہ کر لوں۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ یہ تھا پہلا خطبہ، جس کی تاریخ تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ ان کے اندر سادگی، امانتداری، تدبر قابل تعریف تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بھی ان کی روٹین لائف ویسی ہی تھی جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تھی، اور جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تھی۔ آخرت کی جواب دہی ہمیشہ آپ کے ذہن پر رہی، لہٰذا حکومت کی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کیں۔ رہن سہن، لوگوں سے میل جول میں حد درجہ سادگی اور انکساری برتتے، نہ کوئی محافظ تھا اور نہ ہی شاہانہ طور اتوار۔ غرض کسی معاملے میں بھی لوگوں سے ممتاز نہ تھے۔ دور خلافت میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدا کے دور میں سب سے پہلے جس مسئلے کا سامنا کرنا پڑا وہ تھا اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اسامہ بن زید کی سربراہی میں ایک لشکر شام کی جانب روانہ کرنے کا حکم دیا تھا، تاکہ شام کے روسا سے شہدائے موتا کا بدلہ لے لیا جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری اور وفات کی وجہ سے یہ مہم بروقت روانہ نہ کی جا سکی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت سنبھالتے ہی ضروری سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے پر عمل کیا جائے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حالات بدل چکے تھے اور ہر طرف سے بغاوت کی خبریں آ رہی تھیں، کیونکہ جو نئے نئے ٹرائبز مسلمان ہوئے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ابھی وہ اسلام میں کمزور تھے، ابھی ان کا اسلام اتنا پختہ نہیں ہوا تھا، اور کچھ منافقین بھی تھے، جیسا ہم سب کو معلوم ہے کہ مدینہ میں منافقین بہت زیادہ تھے۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے، اب ہم اسلام کو ختم کر دیں اور بغاوت کر دیں، تو بغاوت کی خبریں بھی آ رہی تھیں۔ ان حالات میں فوج کو دارالخلافہ سے دور بھیجنا مصلحت کے خلاف تھا، لہٰذا صحابہ کرام کی عمومی رائے یہ تھی کہ اس کو ملتوی کر دیا جائے، پوسٹ پون کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی رائے دی، لیکن حضرت ابوبکر تنہا اس فیصلے پر چٹان کی طرح جم گئے اور فرمایا، میں اس مہم کو کیسے روک سکتا ہوں جس کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیے، خواہ مدینہ میں اتنا سناٹا ہو جائے کہ درندے آ کر میری ٹانگیں نوچ لیں، پھر بھی میں اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا۔ پھر چند لوگوں کی طرف سے کسی تجربہ کار صحابی کو امیر لشکر بنانے کا مشورہ بھی دیا گیا، مگر آپ نے فرمایا، اگرچہ اسامہ بن زید کی عمر بمشکل 18 یا 19 برس ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی قیادت انہیں سونپی تھی، میں اسے ہی قائم رکھوں گا۔ اور اسامہ بن زید
کون تھے؟ زید بن حارثہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، بعد میں آزاد کر دیا، ان کے بیٹے تھے۔ اور اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سپہ سالار بنایا، کمانڈ ان کے ہاتھ میں دی، اور لشکر میں بہت بڑے بڑے صحابہ شامل تھے، لیکن کمانڈر اسامہ بن زید تھے۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو خلیفہ کچھ دور تک پیدل حضرت اسامہ بن زید کے ہمراہ گئے۔ چشم فلک نے یہ حیران کن نظارہ بھی دیکھا کہ بزرگ خلیفہ وقت تو پیدل چل رہے تھے اور نوجوان حضرت اسامہ بن زید گھوڑے پر سوار تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو آپ سوار ہو جائیں یا مجھے پیدل چلنے دیں۔ اب حضرت اسامہ بن زید جو ہیں انہیں اچھا نہیں لگا، وہ حضرت ابو بکر سے کہہ رہے ہیں یا تو آپ سوار ہو جائیں یا مجھے پیدل چلنے دیں، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم نہ تم اترو گے اور نہ میں سوار ہوں گا، کیا تم نہیں چاہتے کہ میرے قدم کچھ دیر کے لیے اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں اور ان قدموں پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے؟ اتنی فکر ان لوگوں کو، کتنی فکر تھی جہنم کی آگ کی۔ پھر حضرت ابو بکر نے انہیں روک دیا اور کچھ نصیحتیں کی۔ فرمایا، خیانت نہ کرنا، مال نہ چھپانا، بے وفائی سے بچنا، کسی کے اعضاء نہ کاٹنا، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجوروں اور پھل لانے والے درختوں کو نہ کاٹنا، کھانے کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے جانوروں کو ذبح نہ کرنا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 19 دن کے بعد، only 19 days، ہم کتنے ڈیز تک بیٹھے رہتے ہیں کہ اب یہ فنکشن ہی پوسٹ پون کر دیں گے کیونکہ گھر میں کسی بزرگ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کوئی مقام اور مرتبے والا تھا، لیکن 19 دن کے بعد یہ لشکر حضرت اسامہ کی قیادت میں شام کو روانہ ہوا، اور یہ قیادت حضرت ابو بکر نے قائم رکھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ 40 ڈیز کے بعد حضرت اسامہ عیسائیوں کو شکست دے کر کافی مال غنیمت لے کر لوٹے۔ تو اس کا نفسیاتی اثر یہ ہوا کہ قبائل خوفزدہ ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی قوت اور تنظیم میں کوئی فرق نہیں آیا، اور قبائل جو ہیں وہ خوفزدہ ہو گئے اور دشمن مرعوب ہو گئے۔ تو اس لشکر کے جانے کا، بھیجنے کا بہت فائدہ ہوا، اور حضرت ابو بکر اکیلے تھے جو کہ اس فیصلے پر ڈٹے رہے۔ اب جب لشکر چلا گیا، آرمی چلی گئی، تو مدینہ میں کتنے کم لوگ رہ گئے، اور اسی چیز کا خطرہ تھا کہ مدینہ میں کم لوگ رہ جائیں گے تو مدینہ دشمن کی زد میں نہ آ جائے۔ دارالخلافہ مدینہ کے قریب ہی 2 قبیلے، بنو ابس اور قبیلہ بنی زبیان آباد تھے۔ یہ قبائل سرکش ہو چکے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس وقت مدینہ کی حفاظت کے لیے فوج موجود نہیں، تو دونوں قبائل نے ذوالقصہ میں جمع ہو کر مرکز اسلام پر حملے کی تیاری کی۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نہایت حاضر دماغی اور مستعدی کا ثبوت دیا۔ آپ نے مدینہ کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی، جتنے راستے مدینہ میں انٹر ہونے کے تھے سب پہ ناکے لگا دیے، اور ان پر چھوٹے چھوٹے دستے متعین کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے بہادر نوجوانوں کو ان مختلف دستوں کا سالار مقرر کیا۔ قبائل تو یہ سوچ کر حملہ آور ہوئے کہ فوج کی غیر موجودگی میں وہ آسانی سے جیت جائیں گے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اس حکمت عملی نے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا، اور وہ شکست کھا کر میدان چھوڑ گئے۔ اگلی صبح خلیفہ خود بھی فوج لے کر شہر سے باہر مقابلہ کے لیے نکلے تو قبائلی انہیں دیکھتے ہی بھاگ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حملہ کر کے انہیں شکست دی
اور ذوالقصہ میں اسلامی فوج متعین کر دی۔ ان اقدام سے قبائل مغلوب ہو گئے اور پھر کبھی بھی مدینہ پر حملے کی جرت نہیں کی۔ اس طرح مدینہ سے حملے کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نہایت دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے پر حکمت فیصلے کرتے ہیں۔ اسامہ بن زید کی مہم کی کامیابی اور مدینہ منورہ کی بہترین حفاظت کی بدولت اسلام سربلند ہوا اور دشمن اسلام آئندہ سازشوں سے باز آ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت اگرچہ بہت مختصر تھا، 2 سال 3 ماہ 10 دن، اور حکومتوں کے لیے 2 سال کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ کام کر گئے، اتنی اسٹرانگ بیس پرووائڈ کر گئے کہ جس کے اوپر خلفاء نے بعد میں کام کیا اور اسلامی حکومت دور دور تک فلورش کر گئی۔ ان مسائل کے علاوہ تیسرا مسئلہ جو اٹھا وہ تھا جھوٹی نبوت کا۔ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے جھوٹے نبوت کے دعوے دار سامنے آ گئے۔ اس میں ایک طلیحہ اسدی اور مسلمہ کذاب اور ایک عورت سجا بھی شامل ہے۔ اس عورت نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر بعد میں وہ عورت مسلمہ کذاب کے ساتھ جا کر مل گئی۔ ان دونوں نے شادی بھی کر لی۔ شادی کے نتیجے میں مسلمہ کی طاقت کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ابتدائی طور پر حضرت اکرمہ اور حضرت شرجیل رضی اللہ عنہم کو الگ الگ مسلمہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا، مگر حضرت اکرمہ نے حضرت شرجیل کا انتظار کیے بغیر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ حضرت خالد بن ولید کو 15,000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ مسلمہ اگرچہ 40,000 کے لشکر کے ساتھ لڑنے آیا، مگر سخت مقابلے کے بعد بالآخر مارا گیا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ یہ جنگ تاریخ میں جنگ یمامہ کہلاتی ہے۔ 15,000 مسلمان گئے تھے، 40,000 آرمی کا سامنا تھا، لیکن مسلمان فتح یاب ہوئے۔ لیکن اس جنگ یمامہ میں بہت سارے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا کہ اس طرح قرآن کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت کو قرآن کی تدوین کرنے کا کہا، اور اس طرح قرآن پاک کو بک فارم میں، جو کہ پہلے اسکیٹرڈ فارم میں تھا، بک فارم میں کمپائل کیا گیا۔ پہلے قرآن پاک ابتدائی دور میں کہاں لکھا گیا تھا؟ کچھ حصہ کھجور کی چھال پر، کچھ چمڑے پر، کچھ اونٹ کی ہڈیوں پر، اور اس طرح یہ سارے حصے بکھرے ہوئے تھے۔ پھر کاتبین وحی ہر ایک آیت لکھتے، اور ہر ایک آیت لکھنے سے پہلے 2 صحابہ سے، کم از کم 2 صحابہ سے کنفرم کیا جاتا۔ اس کنفرمیشن کے بعد پھر تمام قرآن پاک اس طرح سے حضرت ابوبکر کے دور میں کمپائل کیا گیا صحیفے کی شکل میں۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر کو اپنی خلافت کے بعد ایک اور مسئلے کا سامنا کرنا پڑا، وہ تھا بغاوت کا، کہ مختلف قبیلوں نے جو بغاوت کر دی۔ ایک تو نبوت کے دعوے دار تھے جو ان کے ساتھ مقابلہ کیا، پھر کچھ قبائل جیسے بنو تمیم اور بحرین اور عمان، حجاز، تہامہ اور نجران، یمن، ان جگہوں پر بھی بغاوت نے سر اٹھایا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان ساری جگہوں پر بہترین حکمت عملی اختیار کی، اور یوں ساری جگہوں پر امن امان بحال ہو گیا۔ ان مسائل کے علاوہ ایک اور مسئلہ منکرین زکوٰۃ کا تھا۔ بعض قبائل اسلام پر تو تھے،
لیکن انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا تو صحابہ کرام کو تامل ہوا، یعنی کہ انہوں نے تھوڑا سا وہ ریلیکٹنٹ ہوئے کہ منکرین زکوٰۃ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، تو کیا مسلمانوں کے خلاف جہاد کیا جائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے خلاف جہاد کرنے سے متفق نہ تھے، لہٰذا انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے خلیفہ رسول، لوگوں کے ساتھ تالیف کریں اور نرمی اپنائیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کیا، تم جاہلیت میں تو بڑے سرکش تھے، مسلمان ہو کر ذلیل و خوار ہو گئے ہو، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور دین کمال کو پہنچ گیا، کیا اب میری زندگی میں اس میں کمی کی جائے گی؟ واللہ اگر لوگ ایک رسی کا ٹکڑا بھی زکوٰۃ میں دینے سے انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ یعنی کہ زکوٰۃ جو کہ بیسک پلر ہے اسلام کا، اس سے جب کچھ قبائل نے روگردانی کرنی چاہی تو حضرت ابوبکر کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ آج ہمیں کس قدر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ ہم سٹینڈ نہیں لیتے، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ اسی لیے حضرت عمر نے کہا نا کہ ایک طرف پوری دنیا کا ایمان اور ایک طرف حضرت ابوبکر کا ایمان۔ تو زکوٰۃ جو کہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے نرمی برتتے تو وقت کے ساتھ لوگ دیگر ارکان اسلام میں سے بھی کسی کا انکار کر سکتے تھے، اور اس طرح اسلام جو ہے ڈاؤن فال کا شکار ہو جاتا اور پوری امت کے لیے یہ بات فتنے کا باعث بن سکتی تھی۔ لہٰذا انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی فوجی کارروائیاں کی، یہاں تک کہ وہ سب تائب ہو گئے۔ جب یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت ابوبکر کے ان اقدامات کے درست ہونے کا اعتراف کر لیا، اگرچہ اس وقت وہ ایگری نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر بعد میں وہ بھی اعتراف کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایرانیوں سے جنگ ہوئی، رومیوں سے جنگ ہوئی، اور حضرت ابوبکر نے اندرونی مسائل سے نپٹنے کے ساتھ ساتھ ان بیرونی خطرات سے بھی بأحسن ان سے بھی نپٹا۔ ان بیرونی مسائل میں جو جنگیں لڑی گئیں، سب سے زیادہ جو قابل ذکر ہے وہ ایرانیوں سے جنگ ہے۔ یہ لڑائی عراق کے گورنر ہرمز کے ساتھ لڑی گئی۔ اسلامی لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہرمز میدان میں پہنچ گیا، لہٰذا جب مسلمان وہاں پہنچے تو انہیں ایسی جگہ ملی جہاں پانی نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھیوں نے کہا، ہم پانی کے بغیر کیسے گزارا کریں گے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا، اللہ کی قسم، دو فریقوں میں سے جو زیادہ صابر اور معزز ہے تو پانی اس کی طرف خود چل کے آئے گا۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید گھوڑوں کی طرف بڑھے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا اور مسلمانوں کی صف کے پیچھے پانی برسا۔ اس غیبی تائید سے مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے۔ ہرمز نے اپنے فوجیوں کو میدان میں ثابت قدم رکھنے کے لیے ایک ٹیکنیک یوز کی تھی۔ اس نے کیا کیا تھا کہ انہیں آپس میں زنجیروں سے جوڑ رکھا تھا، اپنی آرمی کو، اپنے سولجرز کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا۔ مقابلہ شروع ہوا تو ہرمز نے اپنے چھپے ہوئے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ وہ خالد بن ولید کو قتل کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حضرت خالد بن ولید کی حفاظت کی بلکہ مسلمانوں کو فتح یاب کیا، اور ایرانی زنجیروں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے بھاگ نہ سکتے تھے، لہٰذا بہت زیادہ مارے گئے۔ اس جنگ میں اور بھی بہت سا مال ہاتھ میں آیا، جس میں ہرمز کی 1,00,000 درہم مالیت کی ہیروں سے مرصع ٹوپی بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ حضرت خالد بن ولید نے جب مال غنیمت مدینہ منورہ بھیجا تو اس میں ایک ہاتھی بھی شامل تھا۔ اس ہاتھی کو سارے شہر میں گھمایا گیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں۔
لوگ حیرت سے ہاتھی کو دیکھتے کیونکہ مدینہ والوں نے اس سے قبل ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر رومیوں کے ساتھ بھی اسی طرح جنگ ہوئی اور روم شام کا بادشاہ مسلمانوں کے خلاف خود لڑنے کے لیے آیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت اسامہ بن زید کا لشکر رومیوں کے مقابلے کے لیے گیا اور فتح یاب ہوا۔ تاہم شام کی جانب سے مسلمانوں کو ہمیشہ خطرہ درپیش رہا، لہٰذا اسی خطرے کے پیش نظر حضرت ابوبکر نے رومیوں کے خلاف تمام مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی۔ جب 27,000 کا ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا تو انہوں نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت یزید بن ابی سفیان، حضرت شرجیل، حضرت عمرو بن عاص کو ان کا سپہ سالار مقرر کیا۔ ان دنوں ہرقل روم خود شام آیا اور اس نے بڑی تعداد میں فوج جمع کر کے سارے ملک میں پھیلا دی۔ رومی فوج کی کثیر تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے چھوٹی موٹی جھڑپوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے خلیفہ سے مزید کمک طلب کی تو حضرت ابوبکر نے خالد بن ولید کو لکھا کہ وہ عراق کی مہم کسی اور کے سپرد کر کے فوراً شام چلے جائیں تاکہ حضرت ابو عبیدہ کے لشکر میں اضافہ ہو اور انہیں تقویت ملے۔ تو اس طرح مقام اجنادین میں اسلامی لشکر عاملہ اور رومیوں کے خلاف سخت مارکا پیش آیا۔ لشکر کیسر روم کے خلاف مسلمانوں کو فتح ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ ابھی محاصرہ جاری ہی تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔ تاہم حضرت عمر کے دور خلافت میں دمشق فتح ہو گیا اور حضرت ابوبکر کے ایمان اور یقین کے سب گرویدہ ہو گئے کہ انہوں نے یہ ڈیسیژن لیے اور ان علاقوں میں مسلم آرمی کو بھیجا۔ چلیے جی، آج کے سیشن کا ٹائم کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ ابھی اگلے سیشن میں ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نظام حکومت کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا سسٹم سیٹ اپ کیا تھا کہ جو اتنی اچھی ایک بنیاد باقی خلفاء کو فراہم کی، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے رحلت کا واقعہ جو ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو ابھی آج کا سیشن ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔